اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے۔ تھوڑا سا ہم نے اس کو دیکھا ہوا ہے، لیکن اب ذرا ڈیٹیل سے ہم کریں گے اس کو۔ جب ہم صرف پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس میں تفصیل کیا تھا، جس میں دو چیزوں کو آپ کمپیئر کرتے ہیں، جیسے اکبر کہ کون بڑا ہے، زیادہ بڑا ہے، اکثر زیادہ ہے۔ تو اس طرح کے ورڈز جو ہوتے ہیں اس کو ہم اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ پہلے ہم اس کا پیٹرن دیکھتے ہیں۔ تو یہ پیٹرن اس کا ہوتا ہے افعلو کی طرح۔ تو یہ افعلو یعنی کو پہلا حمزہ آئے گا شروع میں، اور بعد میں تین جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، فا، عین اور لام۔ اور فا کے اوپر جزم ہوگی، اینڈ آئین کے اوپر زبر ہے عین لیٹر، اور لام لیٹر پہ جیسے اکبرو، اسی پیٹرن پہ ہے نا، اکبرو۔ تو پہلا کاف ہے، پھر با ہے، پھر را، تو اکبرو۔ تو اینڈ پہ پیش بھی ہو سکتی ہے، زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈپینڈنگ کہ اس سے پہلے کیا آ رہا ہے، اس کے مطابق وہ رفع، نصب اور جر دونوں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہیوی نہیں ہوتا، اکبرن نہیں ہوگا، یہ اکبرو ہوگا، یا اکبرا یا اکبری۔ لیکن اس میں تنوین نہیں آئے گی۔ یہ ایک قسم کا سمجھے کہ یہ پارٹلی فلیکسیبل ہے۔ تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں۔ تو صرف اس میں تفضیل ہی اس پیٹرن کو فالو نہیں کرتا، بلکہ کچھ اور کلاسز ہیں ورڈز کی، جو گروپس ہیں جو اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں۔ تو پہلا تو اس میں تفضیل ہے، جو پیٹرن ہے، جس میں جیسے کہ اگزامپل ہے احسنو، اکبرو، اجمالو۔ تو ایک جیسے ہے نا، یہ پیٹرن افعلو پیٹرن فالو کر رہے ہیں۔ تو پہلے حمزہ ہے، پھر پہلا روٹ لیٹر ہے ہا، سین، دوسرا سین ہے، تیسرا نون ہے، تو احسنو بن گیا۔ اسی طرح کاف، با اور را کے ساتھ اکبرو اور اجملو۔ احسنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ اچھا، زیادہ اچھا، زیادہ بہتر۔ اکبرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ بڑا۔ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں نا کہ اللہ بڑا ہے، تو اللہ بڑا ہے، یعنی یہ کمپیئر کر رہے ہیں دو چیزوں کو۔ لیکن جس چیز سے کمپیئر کیا جا رہا ہے اللہ اکبر میں، وہ نہیں ہے، وہ اوپن اینڈیڈ ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہے تو اللہ از گریٹر۔ تو یہ اس کا مطلب ہے اللہ اکبر۔ جیسے اجمالو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خوبصورت، زیادہ خوبصورت، زیادہ پریٹی۔ تو اس طرح کے اس کو ہم کہتے ہیں کمپیریٹیوز۔ تو یہ اس میں تفضیل کہلاتے ہیں، عربی میں اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ تو احسنو، اکبرو، اجملو، اصغرو، اکثرو، اس طرح کے جتنے بھی ورڈز ہیں نا، وہ اس سے میچ کرتے ہوں گے تو وہ کمپیریٹیو ہو سکتے ہیں۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ کمپیریٹیو کی طرح سے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور گروپ ہے جو اسی پیٹرن کو فالو کرتا ہے، وہ کلرز ہوتے ہیں، یعنی احمرو، ابیضو، اخضرو۔ تو یہ بھی وہی پیٹرن ہے نا، افعلو پہلے حمزہ ہے، پھر جزم آتا ہے، پھر سیکنڈ لیٹر زبر ہے، پھر آخر میں پیش۔ احمرو کس کو کہتے ہیں؟ ریڈ کو، سرخ کو، ریڈ۔ اسی طرح اب یزو کہتے ہیں وائٹ کو، اب یزو، وہی پیٹرن ہے، اب یزو۔ اور اخضرو کہتے ہیں گرین کو۔ تو یہ کلرز بھی اسی طرح ہوتے ہیں، اسی پیٹرنز پہ ہوتے ہیں۔ تو کلرز کے آپ 10-12 کلرز ہیں جو زیادہ یوز ہوتے ہیں قرآن میں، تو وہ آپ کو اگر کلرز یاد ہیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے، کون سا کلر استعمال ہوا ہے۔ تو یہ کلرز کی کیٹیگری۔ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہوتی ہے، تین کیٹیگریز ہوتی ہیں اسی پیٹرن پہ۔ تیسری ہوتی ہے ڈسیبلٹی، کہ کوئی ایک انسان میں کوئی ڈسیبلٹی ہے، جیسے آراجو ہوتا ہے جس کی ٹانگ نہ ہو، آراجو سے لنگڑا کہتے ہیں نا اردو میں، تو آراجو۔ اب کا منہ ہوتا ہے کہ جس کے سن نہ سکتا ہو، ڈیف پرسن، وہ اب کا منہ۔ اور اب رس ہوتا ہے، اس کو برس کی بیماری ہوتی، برس جو لیپریسی کہتے ہیں انگلش میں، برس کی بیماری، تو جزام بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں۔ تو اب رسو، تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ سیم پیٹرن ہے، لیکن یہ کمپیریٹیو نہیں ہے۔ یہ دو تو دوسرے گروپ ہیں، یہ کمپیریٹیو نہیں ہے، یہ کلر ہے، ایک ڈسیبلٹیز ہے۔ تو یہ تین گروپ ہم نے
اسی پیٹرن پہ دیکھنے ہیں، تو انہی تینوں گروپ کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد کمپیریٹیوز کو پھر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو اب یہ تین کیٹیگریز آپ کو پتہ چل گئی یہاں پہ. تو کون کون سی کیٹیگریز ہیں؟ پہلی کون سی ہے؟ کمپیریٹیو. کمپیریٹیوز کی پہلی احسنو کی ہے کمپیریٹیو. جی. دوسری کیٹیگریز میں کیا آتا ہے؟ احمر کلرز. احمر کلرز آتے ہیں. تیسری کیٹیگری میں کیا آتا ہے؟ ڈسیبلٹیز. تو تینوں اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں، تینوں گروپس. تو ہم اس میں تفصیل میں اب تھوڑی سی اور ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ جیسے اس میں تفصیل میں لیٹر ورڈ ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ، کہ اس سے زیادہ جو بھی بات ہو رہی ہے نا، زیادہ یعنی احسن ہے تو زیادہ اچھا، خیرن ہے تو زیادہ اچھا، اور اسی طرح اکبرو ہے تو بڑا، اصغرو ہے تو چھوٹا. تو یعنی کہ زیادہ، جیسے کمپیئر کر رہے ہیں ہم دو چیزوں کو. تو اس میں جیسے کہ اصغرو ورڈ ہے، احسنو ہے، اکبرو ہے، اجمالو ہے، اور اعزو. اعزو میں دو اصل میں زا آتے ہیں اینڈ پہ، تو اسی لیے وہ کٹھا تشدید کے ساتھ آتا ہے. تو اعزو، اعزو کا مطلب ہوتا ہے زیادہ عزت والا. تو اکبر وہ زیادہ بڑا نہیں؟ وہ بھی زیادہ بڑا ہی ہے، سارے اسی طرح زیادہ ہی. اصغرو جب دو چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں نا، اس میں ہے کہ کون سی چیز بڑی ہے یا کون سی چیز چھوٹی ہے، کون سی خوبصورت ہے، کون سی اچھی ہے، اور کون سی عزت والی. تو اسی طرح آپ کمپیئر کرتے ہیں دو چیزوں کو. تو اصغرو، احسنو، اکبرو، اجملو، اعزو. تو یہ جتنے جو اسکرین پہ یہ ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس پیٹرن پہ، تو یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس میں چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، دونوں میں سیم ورڈ استعمال ہوتا ہے، اس میں ڈفرنس نہیں ہے کوئی بھی. پھر اب اس کا تو مطلب ہے نا، اصغرو کا مطلب ہے کہ زیادہ بڑا، دو چیزوں میں کمپیئر کریں. لیکن اگر ہم نے اس کا سپرلیٹو بنانا ہے کہ سب سے چھوٹا یا سب سے اچھا، سب سے بڑا، سب سے خوبصورت اور سب سے عزت والا، تو اس کو سپرلیٹو کیسے بناتے ہیں؟ تو سپرلیٹو بنانے کا طریقہ ہے کہ الف لام شروع میں لگ جاتا ہے اس کا. اگر ہم الف لام شروع میں آئے ورڈ کے، یعنی کہ الاصغر اگر لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سب سے چھوٹا. یہ سب سے چھوٹا ہے، سپرلیٹو بن جائے گا جس میں سب سے چھوٹا. اور احسن اگر زیادہ اچھا ہے تو سب سے اچھا کیا بنے گا؟ الاحسن. الاحسن کا مطلب ہے سب سے اچھا. سب سے اچھا. اور سب سے بڑا کیا ہوگا پھر؟ الاکبر. اور سب سے خوبصورت؟ الاجمل. الاجمل. اور سب سے زیادہ عزت والا؟ الازل. الاعزو. ہاں جی، الاعزو. تو الاعزو جیسے کہ سورہ منافقون جب ہم نے کی تھی نا، اس میں تھا نا الاعز من الازل، کہ سب سے زیادہ عزت والا. اس میں ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کی تھی کہ سب سے زیادہ عزت والا. الاعزو اس میں استعمال ہوتا ہے. اب اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ سپرلیٹو میں کہ اوپر والی جب ہم اس کو زیادہ کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، جسٹ کمپیریٹیو، تو مذکر مؤنث سیم ہوتے ہیں، لیکن سپرلیٹو میں مذکر اور مؤنث ڈفرنس ہوتا ہے. تو یہ جو ابھی لکھے ہوئے ہیں نا، الاصغر، الاحسن، الاکبر، الاجمل، الاعز، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اگر اس کا ہم نے فیمینن ورژن بنانا ہے نا، مؤنث بنانا ہے، تو الاصغر بن جائے گا الصغرا. تو مؤنث میں الصغرا. تو یہ اس میں ہم کھڑی زبر بھی ہوتی ہے یا کے اوپر، کبھی اس کو صغرا پڑھتے ہیں نا، تو یہ الف مقصورہ کہتے ہیں اس کو. جو اینڈ پہ یا ہوتا ہے نا کھڑی زبر کے ساتھ، اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. تو الف مقصورہ اینڈ پہ. تو شروع میں اگر آپ کو یاد ہوگا، شروع میں جب ہم نے پڑھے تھے اسم کی پراپرٹیز، اس کی جینڈر جب ہم پڑھ رہے تھے، تو اس میں کیٹیگری تھی نا کہ مؤنث ورڈز کون سے ہوتے ہیں جس کے اینڈ پہ یا مقصورہ آتا ہے اس طرح سے. تو یہ یا مقصورہ اسی کیس میں آتا ہے، الصغرا کے کیس میں. اسی طرح جب ہم سپرلیٹو بناتے ہیں نا، تب اس میں اس کا الف مقصورہ اینڈ پہ آتا ہے. تو اسی طرح الاحسن کیا بنے گا؟ الحسنہ. ال لگانا ضروری ہے، ال کے بغیر حسنہ نہیں ہوگا. نام ہم رکھتے ہیں حسنہ یا صغرا یا کبرا، نام ہو سکتے ہیں، لیکن جب استعمال کریں گے نا ہم کسی سینٹنس میں، تو ال ہونا ضروری ہے، کیونکہ ال نہیں ہوگا نا تو پھر وہ
वर्ड सही नहीं है, क्योंकि अहसनु फिर यूज होगा अगर अल नहीं लगाएंगे, तो ये सब सुपरलेटिव होती है, तो अल हुस्ना बन जाएगा। और अल अकबरू क्या बन जाएगा? अल अल कुबरा। अल कुबरा। अल कुबरा। तो ये इसका फेमिनिन वर्जन, इसीलिए इस्तेमाल होता है ना अल अस्माउल हुस्ना, कि क्योंकि वो हमने वो मसूफ सिफा है तो मैच होनी चाहिए ना, तो अल अस्मा क्योंकि ब्रोकन प्लूरल है तो उसको फेमिनिन कंसीडर करते हैं, इसीलिए अल हुस्ना यूज होता है, अहसनु अल अहसनु नहीं इस्तेमाल होता। तो इसी तरह अत्तौमतुल कुबरा, तौमतुल कुबरा सूरह नाज़ियात में आता है ना, फाइजा जात तौमतुल कुबरा, ये सबसे बड़ा जो है ना, उसमें भी सबसे बड़ा ट्रांसलेशन करते हैं हम उसके, उसमें भी ताम्मा तो क्योंकि फेमिनन है तो कुबरा इस्तेमाल हुआ है, अल अकबर इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी तरह अल अजमलु क्या बन जाएगा? अल जुमला। हाँ जी, अल जुमला। अल जुमला। अल जुमला। और अज्जु क्या बन जाएगा? अल उज़रा या अल उज़रा नहीं, रा नहीं है ना, दोनों जा है, या और उज्जा, या उज्जा सही कह रहे अल हैं, अल उज्जा। उज़्ज़ा। अल उज्जा को क्या था? अल उज्जा नाम आपको बुत का नाम था ना मक्के में, हाँ बुत का। एक अल उज्जा का था ना, अल हाँ उज्जा बुत का नाम था, तो उन्होंने इसीलिए रखा था कि वो उनके नजदीक जो बुत थे ना ज्यादातर फेमिनन थे, तो वो उन्होंने अल उज्जा नंबर रखा था, वो था कि ये सबसे ज्यादा इज्जत वाली अल उज्जा, तो ये बुत का नाम था। तो इसमें तफसील में जब ये कंपैरेटिव होगा तो मुज़क्कर मुअन्नस सेम है, जब इसको सुपरलेटिव बनाते हैं तो अल के साथ इस्तेमाल होता है, और उसका फिर मुअन्नस वर्जन होता है जो इस पैटर्न पे होगा, अल सुगरा अल हुस्ना अल कुबरा, तो एंड पे या मकसूरा आएगा। तो ये कुरान में किस तरह से आता है? वैसे आम लैंग्वेज बोलने में तो सोहरा कुबरा ऐसे भी कहते हैं। वो आप नाम जब रखते हैं ना किसी के फिर कहते हैं आप, वैसे अब उर्दू में हम कहते हैं, लेकिन अरबिक अगर सुने कोई बोल रहा है तो तब पता चलेगा कि क्या कहते हैं, क्योंकि जब एज एज ए हम उसको यूज करेंगे ना एज ए मसूफ सिफा, तो फिर तो अल सुगरा ही कहेंगे वो, जैसे अत्तामत सुगरा अगर कहेंगे तो वो अत्तामतुल कुबरा कहेंगे, या अस्माउल हुस्ना ही कहेंगे। लेकिन अगर खाली एक वर्ड यूज हो रहा है तो तब जैसे हम नाम रख देते हैं, जैसे नाम होते हैं ना, वो भी इसी तरह, जैसे एक एक वर्ड है ना, वो है आइसर, तो ये भी यही पैटर्न है ना, आइसर, आइसर का मतलब होता है ज्यादा आसान, तो इसका सुपरलेटिव क्या बनेगा? पहले मुजक्कर में, पहले तो मुजक्कर में बनाएंगे ना, तो अल आइसर, पहले अल आइसर, फिर उसकी मुअन्नस क्या बनेगी? अल युसरा, तो युसरा नाम रखते हैं ना, युसरा, तो इसका ये यहीं से वर्ड आता है युसरा, तो युसरा आइसर से बनता है। तो ये इसमें तफजील के एक सुपरलेटिव कैसे बनता है, उसका फेमिनिन वर्जन क्या होता है, तो अभी हम इसको डिटेल में आगे और पढ़ेंगे, इसकी इसमें तफजील एज ए इसमें तफजील हम इसको और पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिकली इसके वर्ड्स देख के आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें तफजील है। अब हम थोड़ा सा कलर्स को डिस्कस करते हैं। कलर्स, कलर्स के नाम भी इसी तरह होते हैं ना, तो कलर्स क्या था? अखदरू, तो इस अखदरू का मतलब क्या है? ग्रीन हरा। और अहमरू रेड। रेड, तो ये कलर आपको नजर भी आ रहा है। फिर होता है असफरू, असफर, असफर पीला। कहते हैं येलो को, असफर। फिर अजरको, अजरक कहते हैं ब्लू को, नीले को, अजरक। और फिर एंड पे अबयजू, अबयजू किसको कहते हैं? ब्लू को। नहीं, व्हाइट को, जो जिस कलर में व्हाइट। लिखा हुआ है, हाँ जी व्हाइट, अबयज व्हाइट। अरजक, अजरक जो है वो ब्लू है। तो अखदरू अहमरू असफरू अजरकू अबयजू असवदू, काले को असवद कहते हैं। तो इसी तरह ये सारे नाम जो हैं कलर्स के इसी पैटर्न पे होते हैं। तो ये 10-12 वर्ड होंगे टोटल जो कुरान में यूज़ होते हैं, तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, तो फिर ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि ये कंपैरेटिव है या कलर है। तो ये सारे वर्जन्स हैं, ये मुज़क्कर वर्जन। अब कंपैरेटिव में तो मुज़क्कर मुअन्नस सेम था ना पहले, अगर हम उसको एज ए कंपैरेटिव इस्तेमाल करते थे मोर के मीनिंग में, लेकिन यहाँ पे इसी का कलर का मुअन्नस डिफरेंट होगा।
تو اس کا مؤنث کلرز کا جو مؤنث ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. یہ کمپیریٹیو کے مؤنث ہے. اس میں تو حسنا آتا تھا نا، جیسے پھر اس کے ساتھ تو خود را بننا چاہیے، لیکن خدرا نہیں ہوتا ہے. اس کا مؤنث ہوتا ہے خضراء. تو اس کے اینڈ پہ کیا آتا ہے؟ الف ممدودہ کہتے ہیں نا اس کو، الف ممدودہ. تو یہ بھی ہم نے کیٹیگری میں پڑھا تھا نا کہ 3 کیٹیگری تھی نا، یا تو تا مربوطہ ہوگا اینڈ پہ، یا الف مکسورہ ہوگا، یا الف ممدودہ ہوگا. یہ 3 تھی نا مؤنث ہونے کی. تو یہ تیسری جو کیٹیگری تھی، یہ الف اور حمزہ کے ساتھ وہ کلرز میں آتی. تو خضراء. تو احمر کیا بن جائے گا؟ حمراء. 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 اصفر کیا بن جائے گا؟ صفراء. صفراء. اور ازرقو کیا بن جائے گا؟ زرقاء. زرقاء. اور ابیض کیا بن جائے گا؟ بیضاء. بیضاء. تو ملت بیضاء آپ نے پڑھا ہوگا نا، ملت بیضاء شاعروں میں استعمال ہوتا ہے اردو میں. تو یہ اسی سے بیضاء کا ورڈ آتا ہے، کیونکہ یہ فیمینن ورڈ ہے. تو مؤنث میں اخضر و خضراء بن جائے گا. تو اسی لیے گنبد خضراء کہتے ہیں. گنبد خضرا نہیں ہوتا، گنبد خضراء ہوتا ہے. یہ حسنہ کے پیٹرن پہ نہیں ہے، یہ خضراء کے پیٹرن پہ ہوگا. اسی طرح حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے. صفراء اسی طرح آپ سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں گائے کیسی ہو، تو کہ بقرۃ صفراء، یہ وہ یلو کلر کی ہوگی گائے. تو کیونکہ بقرۃ فیمینن ہے تو صفراء استعمال ہوتا ہے، صفراء کے فیمینن ورژن. اسی طرح زرقاء اور بیضاء. تو یہ مذکر مؤنث ہو گئے. اب کلرز میں جب آتا ہے نا تو ہمیں پلورل بھی استعمال ہوتے ہیں. جب کمپیریٹیو ہوتے ہیں تو اس میں پلورل استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کمپیئر کرتے ہیں تو پلورل بہت ہی ریئر ہے کہ استعمال ہوتا ہو. تو پلورل ہم نے اس کے ڈسکس نہیں کیے تھے، لیکن اس کا پلورل بھی کلرز کا ہوگا. تو پلورل کیسے بنتے ہیں، جس کو ہم جمع کہتے ہیں اردو میں، کہ جمع کیسے بنانا ہے. اب گرین، اگر زیادہ گرین چیزیں ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے پھر؟ خضرن. خضرن. تو یہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کا جو جمع ورژن ہوگا نا وہ سیم ہوگا. تو یہ کون سا پیٹرن فالو کرے گا؟ خضرن. جیسے آتا ہے نا ثیاب خضر من سندس و استبرق، یہ کپڑے جو ہوں گے وہ گرین کلر کے ہوں گے، کیونکہ ثیاب بھی پلورل ہے اور خضر بھی پلورل استعمال ہوتا ہے. اسی طرح احمر اور حمراء کا جمع کیا ہوگا؟ حمرن. پیش آئے گی شروع میں حمرن. ہومرن. ہاں جی، ہومرن. تو خضرن ہومرن. اور اصفر کیا بن جائے گا؟ اور صفراء صفرن. پیش کے ساتھ شروع میں پیش آئے گی. صفرن نا، صفرن. ہاں جی، صفرن. اور زرقاء کیا بن جائے گا؟ زرقاء. زرقن. زرقن. ہاں جی، زرقن. تو زرقن اس میں کلر. اب وائٹ کیا بنے گا؟ بیضا یا ابیض؟ اس کے کیا بنے گا؟ بیگ. یہی تو نہیں رہے گا ابھی آج. یبزن. یا تو بعد میں ہے نا، پہلا لیٹر کیا ہے؟ با ہے. با ہے. پھر کیا ہے؟ یا ہے. پھر کیا ہے؟ تو با کے اوپر کیا آئے گا؟ پیش آئے گا. پیش. یا کے اوپر کیا آئے گا؟ زبر. جزم. جزم. اور زال. اور داد کے اوپر زبر. دو پیش آئیں گی نا. دو پیش. خضرون صفرون. تو بوئدون بن گیا. تو بوئدون پڑھنا مشکل ہے، تو انہوں نے کیا کیا، عرب کیا کریں گے پھر اس کو سموتھ کریں گے نا. تو سموتھ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں وہ، ایکچولی جو آگے ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کون سی ساؤنڈ میچ کرے گی؟ یا کے ساتھ. پیش کی جگہ کیا لگائیں گے وہ، کون سی ساؤنڈ زیادہ میچ کرتی ہے یا کے ساتھ؟ فتح کا ہوئے گا. 3 ورڈ ہوتے ہیں، الف ہوتا ہے، یا ہوتا ہے اور واو ہوتا ہے. الف فتح کے ساتھ جاتا ہے، یا کس کے ساتھ جائے گا؟ زیر کے ساتھ. اور واو پیش کے ساتھ جاتا ہے. تو پھر وہ بیزن کریں گے اس کو، بیدن. تو یہ اس کا ذرا تھوڑا سا irregular ہے. تو بوئزن کی بجائے بیدن. تو یہ کلر اس کے ہم نے اس کو جمع بن گیا اس کا. تو یہ کلرز کے اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں، خضرون، ہومرون، صفرون، زرقون اور بیدون.
تو یہ اس کے کلرز کی ہم اتنی ہی اسٹڈی کریں گے. اب آیات میں پھر ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے. تو ابھی تو اس میں ہم نے کیا چیزیں کی؟ مذکر، پھر اس کا مؤنث کیسے بنتا ہے. مذکر اسی پیٹرن پہ ہے جیسے اس میں تفصیل ہے. مؤنث کیسے بنتا ہے؟ اینڈ پہ الف ممدودہ آئے گا اینڈ پہ، اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں. الف ممدودہ کہ وہ کھینچا ہوا الف. خضراء، حمراء، صفراء، بیضاء. اور اس کے جمع کیا بنے گا؟ خضرن، حمرن، صفرن، زرقن، بیدن. ابیض کا بیدن. اور یہ مذکر مؤنث میں دونوں سیم ہوتے ہیں. خضرن مذکر میں بھی یہی ہے اور مؤنث میں بھی. اب تیسری چیز ہم نے دیکھی تھی باڈی ڈیفیکٹس. تو ڈسیبلٹیز ہم نے ایگزامپلس ہیں اب کا منہ، اب رسو، ماں بھی ہوتا ہے نا، یہ اندھے کو کہتے ہیں ماں، بلائنڈ پرسن کو. اور آوجہ، رجا کی طرح آوجہ بھی اس کو کہتے ہیں جس کی ٹانگ نہ ہو، ایک لنگڑا جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں. تو اب کم ایک کلر میں یہ بیدن والا کوئی اور کلر فالو کرتا ہے پیٹرن؟ نہیں، یہ اس کا اسپیشل ہی ہے. یہ کوئی اور کلر نہیں، اور کلر جو ہے نا اسود ڈفرنٹ ہوتا ہے. اسود جیسے نا بلیک، اچھا تو اسود ہوتا ہے. تو یہ کیا بنے گا پھر؟ سوداء بنے گا پہلے سے. یہ زبر آئے تھے نا، سوداء اسودن وہ بنے گا. پھر جب اس کا پلورل اسودن بنائیں گے تو کیا بنے گا پھر؟ یہ اسودن پلورل تو اس طرح بنے گا نا، ہمرون کی طرح. تو یہ اس میں تو کوئی وہ نہیں ڈیفیکلٹ ہے. سودن. تو لیکن بیضن ابیض جو ہے نا وہ ایک اسپیشل ہی ہے جس میں یا آتا ہے نا درمیان میں، باقی نہیں آتا ہے. تو اگر پیٹرن خراب کب ہوتا ہے؟ جب درمیان میں واو آ جائے یا آ جائے، تب وہ ارریگولر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا پھر ڈفرینٹ ورڈ بن سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ساؤنڈ نہ صحیح کرے نا. پھر اس لیے اس کو تو بیضاء ان کا ایک ہی ہے، بیدن، تو وائٹ کے لیے بس. تو ڈسیبلٹیز میں اب کم کہتے ہیں ڈیف پرسن کو جو سنتا نہیں. ابرس کہتے ہیں جس کو برس کی بیماری ہوتی ہے، لیپرسی. آما بلائنڈ کو کہتے ہیں، اور آوجہ بھی لیم پرسن کو کہتے ہیں، لنگڑے کو. تو اس کے یہ بھی مذکر میں اسی طرح ہے. اس کا مؤنث بھی سیم پیٹرن ہے جس طرح کلر کا پیٹرن. تو اب کا منہ کیا بنے گا پھر؟ اخدرو کیا بنا تھا؟ اخدرو بنا تھا خورا دانا. نہیں، خضراء بنا. خضرا ہاں. تو اب کا منہ کیا بنے گا پھر؟ آپ کو بکا منہ. خضراء بنا تھا نا. ہاں تو کیا بنے گا یہ؟ بکا بک ما، میم بھی ہے نا درمیان میں، بک ما. اسی طرح با، کاف اور میم روٹ لیٹر ہے نا، تو وہ اسی طرح پیٹرن میں ہے. خضراء یہاں پہ خا تھا، دوات تھا اور را تھا نا، تو اسی طرح ہے. اب بک ما. تو اب رسو کیا بنے گا؟ برساء. اعما کیا بنے گا؟ ہاں، تو یا جو ہے نا پھر ایکچوئل یا بن جائے گا. پھر یہاں پہ تو یا ہم اس کو پڑھتے نہیں ہے نا، اعما پڑھتے ہیں، اعما یا نہیں پڑھتے. لیکن جب اس کا مؤنث بنائیں گے تو پھر یا ایکچوئل بن جائے گا. تو کیا بنے گا پھر؟ زبر آئین کے اوپر زبر آئے گی. ہاں جی، یا. تو مؤنث زبر کے ساتھ ہے، پلورل جو ہے وہ پیش کے ساتھ آتا ہے. اور آواجو کیا بنے گا؟ آواز نہیں، آؤ جاؤ. ہاں جی، آؤ جاؤ. آواجہ بھی وہ آواجہ لنگڑے کو ہی کہتے ہیں. یہ بھی نا آ راجا جیسے ہوتا ہے نا، اس طرح آواجہ بھی ہوتا ہے، دو ورڈ ہوتا ہے اس کا. تو آؤ جاؤ، تو یہ مؤنث ہو گیا. اب اس کے پلورل بھی بنتے ہیں. پلورل بھی یہ اسی پیٹرن کو فالو کرتا ہے. خضراء کا پلورل کیا تھا؟ خضرن. تو اس کا اب کا منہ کا کیا بنے گا پھر؟
बुकमुन, तो ये आपने सुम्मुम पढ़ा होगा बुकमुन। ना, सुम्मुम बुकमुन ओमयुन। तो ये बुकमुन यहीं से आया है कि उसका अब का मुंह का प्लूरल है कि वो बहरे हैं। इसी तरह सुम्मुम भी आता है ना, तो सुम्मुम एक्चुअली स्वाद मीम मीम है, तो असम्मा, तो मीम दो बनते हैं तो असमामा बनेगा ना अगर हम यहाँ पे लिखें, तो असमामा, तो वो इसको टुगेदर कर देते हैं तो असम्मा पढ़ते हैं, फिर इसको असम्मा। फिर जब उसका प्लूरल बनेगा तो फिर सुम्मुम, सुम्मुम करते हैं, सुम्मुम बुकमुन युन। तो इसीलिए ये जमा इसी से आता है। तो अबरसु या बरसाऊ का जमा क्या बनेगा? उर्सुन। बोरसुन, बोरसुन। और आमा और अमयाऊ का क्या बनेगा? उम्युन। ओमयुन। तो ये ना सुम्मुम बुकमुन ओमयुन, तो ओमयुन बना। और आवाजा का क्या बनेगा? ओजुन, आइन के साथ ओजुन। तो सेम पैटर्न। तो कलर्स और डिसेबिलिटी सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, इसमें कोई एग्जैक्टली सेम है। तो हमने अब क्या पढ़ा है कि जब जब ये कंपैरेटिव होता है ये, तो उसका मुज़क्कर मुअन्नस सेम होता है, लेकिन जब ये बनता है सुपरलेटिव तो अलिफ लाम हम लगाते हैं, लेकिन मुअन्नस फिर उसका डिफरेंट फॉलो होता है। अल अहसनु बन जाएगा अल हुस्ना, लेकिन उसमें हमने प्लूरल का जिक्र नहीं किया। प्लूरल हमने उसको स्टडी नहीं किया, वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही रेयर है, तो प्लूरल उसमें डिस्कस ही नहीं किया। फिर कलर्स में जब आते हैं तो मुज़क्कर सेम पैटर्न फॉलो करता है, जैसे अहसनु, इसी तरह अखदरू अहमरू, लेकिन उसका मुअन्नस पैटर्न डिफरेंट फॉलो करता है। खदराऊ, इस तरह अहमराऊ, ये पैटर्न फॉलो किया। और उसका प्लूरल जब बनता है तो खुदरुन हुमरुन, इस तरह से बनते हैं। तो डिसेबिलिटीज में क्या होता है, इसमें भी एग्जैक्टली सेम है कलर्स और डिसेबिलिटीज। तो मुअन्नस इसका आऊ के साथ बनेगा बकमाऊ, और जमा इसका खुदरुन की तरह बनेगा, जैसे बुकमुन, बुरसुन, उमयुन, ओजुन। तो बुकमुन बुर्स उमयुन इस्तेमाल होता है ज़्यादा, बुकमुन सुम्मुम 2-3 दफ़ा इस्तेमाल होता है। लेकिन अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि वर्ड का अगर सिंगुलर है तो वो कैसे आता है, तो उस वो फिर अब का मतलब, जैसे ना लईसा अला हरजुम वला अलल हरजी हरजुम, तो उसमें वो सिंगुलर है तो वो इस तरह से इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर प्लूरल में इस्तेमाल होगा तो फिर साउंड करेगा बुकमुन बुरसुन उमयुन की तरह। तो इसको हम अभी अब जो ज़्यादा हम जो स्टडी हमने करना है ना, वो कंपैरेटिव्स को करना है, क्योंकि उसमें और चीज़ें भी हैं। तो इंशाल्लाह वो कल हम आगे करेंगे उसको। तो तो ये ये फर्क पता होना चाहिए कि ये अलिफ तफसील वाला है या कलर हाँ या हाँ, disability? तो कलर और डिसेबिलिटीज आप गिनती के हैं, वो आप याद कर सकते हैं। तो एक दफ़ा वो याद हो गए तो फिर तो आपको फौरन पता चल जाएगा ना कि उनमें से तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये लाजमी ये है, ये कंपैरेटिव इस्तेमाल हो रहा है, इसमें तफसील इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, इनमें इनमें जो नीचे के ये जमा है, तो हाँ इनमें कोई फर्क नहीं आएगा कि इनके आगे क्या हो रहा है। जैसे ये आ, जब अलिफ लाम लगता है तो यूजुअली ये डबल खत्म हो जाता है, हाँ जी, वो तो उसी तरह रहेगा। अल अगर लगता है तो वो तो तनवीन उसको पसंद नहीं है ना, तनवीन खत्म हो जाएगी। अल बुकमू होगा, फिर अल बुकमुन नहीं होगा। लेकिन उसको मतलब मीनिंग वो सेम ही होंगी। हाँ जी, मीनिंग सेम होगी। हाँ जी, यानी बुकमुन है कि कोई भी बहरा है, लेकिन अल बुकमुन स्पेशलाइज हो जाएगा ना, वो प्रॉपर बन जाएगा। हाँ जी, लेकिन मीनिंग उसी तरह है, प्रॉपर कॉमन जिस तरह से होता है ना, वो उसी वो मीनिंग बनेगी उसी तरह। और इसमें भी वो चार्ट है समाना अब नहीं, वो तो फेल का चार्ट होता है ना। नहीं अबरस 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 बुकमुन बुकमन बुकमेनु तो उसी तरह होगा ना, बुकमा बुकमानु बुकमानी बुकमईनी बुकमईनी, वो उसी तरह इसम का चार्ट उसी तरह बनेगा। तो ये इसम है, जैसे इसम होता है ना उसी तरह। लेकिन उसका जो प्लूरल बनेगा ना, तो उसमें फिर आपको ये इस्तेमाल करेंगे। फिर दो वालों में तो हमेशा सेम बनता है, दो वालों में आनी और आईनी आईनी ही लगता है एंड पे। लेकिन प्लूरल फिर हम ये इस्तेमाल करेंगे, बुकमूना और बुकमीना नहीं होगा। हाँ, अब का मूना अब का मीना नहीं होगा। हम्म, वो तो ये वाला सिंगुलर वाले से बनेगा ना चार, तो अब का मुंह, अब का माँ, अब का मी, अब का मानी, अब का मईनी, अब का मईनी। लेकिन जमा क्या होगा? बुकमुन बुकमन बुकमिन। तो ये चार्ट आपका, उस इसम तो सिंगुलर से बनाएंगे ना चार्ट आप, लेकिन प्लूरल के लिए फिर ये जमा वाला इस्तेमाल करेंगे।
تو انشاءاللہ پھر کل ہم اس کو آگے پڑھیں گے. تو ابھی ہم اب ایک ٹرانسلیشن سورہ بھی ایک شروع کرتے ہیں، ایک یا دو آیتیں روز، تاکہ وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں. تو یہ آسان آیات ہیں اس کی. شروع میں سورہ فرقان انشاءاللہ شروع کریں گے ہم. تو اس میں بھی یہ بھی جیسے سورہ ملک تھی نا، تبارک الذی سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو یہ بھی تبارک الذی سے سٹارٹ ہے. تو تبارک کا میننگ ہمیں پہلے بھی کر چکے ہیں. کیا میننگ تھا؟ بابرکت ہے. بابرکت ہے. ہاں جی، بابرکت ہے. کون؟ وہ وہ جس نے، کیونکہ آگے فعل آتا ہے نا، تو پھر ہم جس نے کرتے ہیں کہ جس نے کیا کیا، جو بھی کیا آگے. تو کیا کیا؟ نزلہ، زلا اتارا. اتارا. تو نزلہ کون سی فیملی کا ہے؟ علامہ فیملی کا. علامہ فیملی کا. علامہ. ایک اور ورڈ ہوتا ہے انزلہ، اس کا مطلب اتارنا ہوتا ہے. انزلہ اخبارہ فیملی کا. انزلہ ینزل انزالا. تو نزلہ ینزل تنزیلا. تو لیکن فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں؟ انزلہ اور نزلہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ میننگ میں کیا فرق پڑتا ہے اگر علامہ فیملی ہو تو؟ اتارا گیا. انزلہ کا مطلب بھی اس نے اتارا ہے، علامہ کا نزلہ کا مطلب بھی اس نے اتارا ہے. اس میں وہ ایک ایک دفعہ اتارنا یا آہستہ آہستہ؟ ہاں، اس میں ہوتا ہے کہ جب یا آپ علامہ فیملی میں آتے ہیں نا، تو اس میں تو کہ لانگ پیریڈ آف ٹائم وہ کام ہوا ہے، کہ فوراً نہیں ہو گیا. انزلہ ہوتا ہے فوراً ہو گیا. ارسلہ، انزلہ، اخبارہ. مطلب نزلہ جو ہے کہ مطلب آہستہ آہستہ ہاں رفتہ جی، رفتہ. آہستہ آہستہ، لیکن لانگ پیریڈ آف ٹائم اترا ہے. تو یہ اس کے اندر میننگ آپ چھپی ہوتی ہے. آپ ٹرانسلیشن میں نہیں آپ کو وہ نظر آئے گا، ٹرانسلیشن میں یہی ہوگا کہ اتارا. تو بابرکت ہے وہ جس نے اتارا. الفرقان، الفرقانہ ہے کہ یہ نصب ہے، رفع نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ یہ آؤٹ سائڈ ڈور تو نہیں اس کا بن سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے اتارا. تو اب کیا اتارا، یہ ڈیٹیل ہے اس کی. الفرقان. تو فرقان کس کو کہتے ہیں؟ اس کا روٹ ہوتا ہے فا، را اور قاف. یہ فرق بنتا ہے نا اردو میں، فرا کا یا فرقو. یہ فرا کا ورڈ بھی ہوتا ہے، فرق کرنا، ڈفرنس کرنا. تو اسی سے نا فاروق بھی بنتا ہے، جیسے عمر فاروق تھے، وہ بھی فرق کرنے والے. تو فرقان بھی اسی سے بنتا ہے. اسی طرح جب فرقان کی طرح کا ورڈ ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کلیئرلی فرق کرنے والا. جیسے خاسرہ بھی ورڈ ہے نا، خسارے سے نکلا نا خاسرہ، لیکن خسران بھی استعمال ہوتا ہے. تو خسران کا مطلب بھی ہوتا ہے بہت کلیئرلی جو ہے وہ بہت بڑے خسارے میں، بڑا بھی ہے اور کلیئرلی بھی ہے. اسی طرح غفارہ ہوتا ہے لیکن غفران بھی ہوتا ہے. فرقان، غفران، خسران. تو اس کو یہ اس کا مطلب ہو گیا کہ صحیح اور غلط میں یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے نا، تو صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا. تو ریفرنس کس کی طرف ہے فرقان؟ کس کو کہا گیا ہے فرقان یہاں پہ؟ قرآن کو. قرآن کو. ہاں، تو قرآن کو ریفرنس ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا ہے اور کلیئرلی فرق کرنے والا. تو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. بندے پر نا، ہی بھی ہے اینڈ پہ. ہاں ہی ہے اس بندے. ہاں جی، تو اس بندے پر. کے بندے کو جب ہم کہیں گے نا، تو اگر جس نے نازل کیا اور اسی کا بندہ نا، پھر آپ اپنے استعمال کرتے ہیں اردو میں، اپنے بندے پر. اپنے بندے. علی عبدہ، اپنے بندے. جب اپنی پرسنل چیز ہوتی ہے نا، تو اردو میں پھر اپنا استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. تو اپنے بندے پر. تو تبارک الذی، بابرکت ہے وہ جس نے نازل کیا فرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر. آگے کیا ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا. اب کانا یکونوں کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ تاکہ. وہ تو تاکہ کا مطلب ہے لی کا ہوگا نا. لی کا. ہاں جی. لی کا. کانا کا مطلب تھا ہوتا ہے، اور یکونوں کا مطلب ہو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہو. تو لی یکونا، تو اسی لیے یہ لائٹ ہو گیا ہے لی کی وجہ سے. لی یکونا، تاکہ وہ ہو. تاکہ وہ ہو یا تاکہ وہ ہو جائے. تاکہ وہ ہو، کیا ہو؟ للعالمین نذیرا، ڈرانے والا لوگوں کے لیے. لوگ عالم، لوگ ٹرانسلیشن نہیں ہے نا، عالم کی عالم. ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے؟ لوگ تو ناس ہوتا ہے نا، یا جی جی جی، ناس. لیکن عالمین، عالم کیا ہوتا ہے؟
تمام جہانوں کے لیے نا؟ جہان کو کہتے ہیں نا، ہاں جی، ہاں عالم ہوتا ہے جہان، جہان مین کے جیسے ایک جنوں کا جہان ہے، ایک انسانوں کا جہان ہے، اور ایک جانوروں کا جہان ہے، تو سارے جہانوں کے لیے جہاں بھی جاندار بستے ہیں، للعالمین نذیرن، تو سارے جہانوں کے لیے. تو العالمین ہے نا، تو الف آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ لام نے اس کو ختم کر دیا ہے. اچھا العالمین، تو ال جب آتا ہے نا تو اس کا مطلب سارے جہان، ایک تو پہلے ہی پلورل ہے، پھر ال بھی ہے، تو عالمین کے سارے عالمین کے لیے تنبیہ کر. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اسلام ہے یہ گلوبل ریلیجن ہے. پہلے رسول آتے تھے نا، کتابیں آتی تھی، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہوتی تھی، لیکن یہ آیت یہ پروف آف کہ اسلام گلوبل ہے، کہ للعالمین نذیر، کہ سارے جہانوں کے لیے جو ہے وہ تنبیہ کرنے کے لیے آیا ہے. تو اس میں کوئی زیادہ مشکل ورڈ نہیں ہے نا، آپ کو پہلے سے آتے ہیں. صرف فرقان ہے ایک ورڈ جس میں آپ فرق سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا. اعلیٰ عبدی جار مجرور ہے، اور عبدی ہی مضاف الیہ ہے، نزلہ فعل ہے، اس کا الفرقان اس کا مفعول بھی ہے، اعلیٰ عبدی ہی مفعول بھی ہے، اور لیکون للعالمین نذیرا مفعول کون سا ہے؟ یہ کیوں اتارا نا، یہ کیوں بتا رہا نا آپ کو کیوں اتارا ہے. تو یہ کیوں والے کو کیا کہتے ہیں؟ لہو. تو یہ مفعول لہو ہے. تو یہ پورا جملہ ہے فعل لیا، آپ اس کو ڈی کوڈ کر سکتے ہیں. اور پھر آپ لیکون للعالمین نذیرا، یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ یہاں یہ والا خود سے کانا والا ہمیشہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. تو مبتدا کیا ہے اس میں؟ لیکون مبتدا ہے، کیونکہ اس کا اسم کوئی نہیں ہے، کانا کا اسم نہیں ہے آگے. اور نذیرن اس کی خبر کیا ہے پھر؟ نذیرن. کانا کی خبر ہمیشہ، ہاں جی، کانا کی نصب کیا، کانا کی خبر نصب ہوتی ہے، اور للعالمین کیا ہے پھر؟ متعلق بالخبر. تو یہ سارا آپ ڈی کوڈ کر سکتے ہیں اس کو، کہ ایک ایک آپ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ فٹ بیٹھ رہی. تو لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو تمام جہانوں کے لیے تنبیہ کرنے والا. تبارکہ جو ہے وہ بابرکت، بہت بابرکت. ہاں بہت بارکہ بھی ہوتا ہے نا، وہ بابرکت ہو گیا ہے. تو تبارکہ میں جاتا ہے تو وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے نا. تعاونہ فیملی میں جب ورڈ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اور زیادہ ہو گیا ہے، وہ کام زیادہ ہو گیا. تعاونہ. تو یہ سورہ فرقان کی پہلی آیا ہے. تو کل انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم ایک دو آیتیں بھی کرتے رہیں گے، ٹائم جتنا ہوا ہمارے پاس. تو کل ہم اس ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس میں تفصیل کو. تو ابھی آپ یہ ریوائز کر لیں، کلر اور ڈسیبلٹیز اینڈ دا اسم تفصیل. تو انشاءاللہ کل ہم آگے چلیں گے. جزاکم اللہ خیر. کوئی اور کویسچن ہو؟ لیکونا میں آپ نے کیا بتایا تھا کہ وہ جو میت آیا نا، تو یکونا جو ہے وہ پھر بھی نصب ہی رہتا ہے. نہیں، ویسے تو یکونو ہوتا ہے نا، تو لیکن ان لن لکئی زن حتا ہوتے ہیں نا، ان لن لکئی حتا، یہ چار ورڈ ہے نا جو اس کو لائٹ کرتے ہیں فعل کو. اور لکئی آپ لی کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اور کئی کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ یکونو کو اس نے تو یکونوں کو یکونا ہو گیا نا. اسی سے آپ کو پتا چلا نا کہ یہ لی، یہ والا لی ہے، کیونکہ لام تو اور بھی ہوتے ہیں. ان لم لما والفل لی والا لام بھی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ چاہیے. لیکن یہ والا کون سا ہے؟ تاکہ والا ہے. تو یہ والا اس گروپ کا لی ہے، یہ تاکہ میننگ آتی ہے اس کی. لیکون للعالمین نذیرا. کوئی اور کویسچن؟ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ
وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد فأهل أنت أن تعبد نسألك اللهم أن تجعلنا من أهل الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام.